کی شرعی حیثیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی۔ صدر انجمن، مشفق اساتذہ کرام، انصاف کے قلم تھامے ہوئے جج صاحبان اور اس مہد مائع کی چہکتی مہکتی بلبلوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کورٹ میرج کی شرعی حیثیت۔ وقال الشاعر، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، اللہ کرے کہ جوانی رہے تیری بیدار۔ سامعین و سامعات، شادی انبیاء کی سنت ہے، شادی عزت و آبرو کی حفاظت ہے، شادی اللہ اور اس کے رسول کا واجب حکم ہے، شادی سے پاکیزہ غسل کی حفاظت ہوتی ہے، نکاح سے گھر آباد ہوتا ہے، خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن ایسی صورت میں ممکن ہے جب شادی شادی کے طریقے پر ہو، شرعی اصول و ضابطے کے مطابق ہو، شادی نہایت سادہ اور سادگی سے ہو۔ شادی کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ ولی اور دو گواہیوں کی موجودگی میں اعلان طور پر نکاح پڑھایا جائے، لڑکی شادی سے راضی ہو، اس پر زبردستی اور جبر نہ کیا جائے۔ نکاح میں ولی کا اجازت واجب اور شرط ہے، ولی یعنی اگر باپ نہ ہو تو اس کی جگہ میں لڑکی کا بھائی، ماموں، چاچا، خالو، وقت ذمہ دار وغیرہ نیابت کر سکتے ہیں۔ نکاح میں ولی کا تعلق لڑکی سے ہے اور ولایت خاص ہے کہ مردوں کے ساتھ یعنی عورت ولایت نہیں کر سکتے، لہذا جو نکاح بے کر مرد ولی کے قائم ہو جائے، شرعاً وہ نکاح نکاح نہیں، وہ شادی شادی نہیں، ایسا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ جو بھی عورت بغیر ولی کے نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ بغیر ولی کا نکاح مردود ہے، بغیر ولی کا نکاح باطل ہے۔ نکاح میں ولی کا اجازت واجب اور شرط ہے۔ جو نکاح میں ولی کے اجازت کے بغیر قائم ہو جائے، شرعاً وہ شادی شادی نہیں کہلا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی خود اپنی شادی نہیں کرا سکتے ہیں، البتہ لڑکا خود قابل ہے، وہ اپنی شادی اپنی مرضی سے کرا سکتا ہے، لیکن لڑکی اپنے ولی کے تابع ہے، مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ولی جیسے چاہے اپنے ماتھے ہاتھ پر ظلم اٹھائے۔ چنانچہ شریعت نے یہ تاکید کی ہے کہ خبردار ولی اپنی ولایت پر ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ اگر کوئی ولی جبرن شادی کرا دے تو وہ بھی نکاح قابل فسق اور قابل رد ہے۔ ایسی لڑکی قاضی کے پاس جا کر اپنا نکاح فسق کرا سکتی ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا قاضی آیا اور اپنے ایسے نکاح کو فسق کرا دیا۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، کورٹ میرج سے رشتے میں دام اور پیداواری نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ جب شادی کی بنیاد ہی غلط ہے تو پھر اس میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ زوجین میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کیونکہ جب شادی کی بنیاد پاک دامن اور ایمان کی حفاظت پر نہیں بلکہ صرف شہوت پرستی پر ہے، اس لیے جب بھی شہوت کی تکمیل ہوئی، بات بات میں تکرار شروع ہو گیا، جھگڑا شروع ہو گیا، محبت کم ہونے لگی، دل کہیں اور لگنے لگا، پھر معاملہ طلاق دینے یا چھوڑنے یا جان سے مار ڈالنے پر پہنچتی ہے۔ اب ایسی صورت میں لڑکی نہ گھر کی رہی اور نہ بھاگتی، اب وہ جائے تو کہاں جائے، کرے تو کیا کرے؟ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، عورت اپنے آپ کو بچائے تب بھی مجرم ہوتی ہے، عورت اپنے آپ کو بچائے تب بھی مجرم ہوتی ہے، عورت اپنے آپ کو گوائے تب بھی مجرم ہوتی ہے۔ مگر افسوس افسوس، آج کتنی ایسی جوان لڑکیاں ہیں جو اپنا ہاتھ
इसे अजनबी नौजवान के हाथ में डालकर कोर्ट मैरिज करने में फख्र करती है। इसको मौसिका को अपनी सआदत और खुश नसीबी समझती है। मेरी बहनों, ये भी ज़िना है और शैतान ने अपने फरीबी जाल में फंसा पर डाका डालना चाहता है। हमें हमेशा उसके बारी चाल से बचकर रहना चाहिए। अपने अंदर गैरत और समझ पैदा करनी चाहिए। अपने माँ बाप की मातहती कबूल करनी चाहिए। अपने वक्त की कुर्बानी और उनके कोशिश और का बेशक अच्छा सिला देना चाहिए। उनको हमेशा खुश रखनी चाहिए। कभी उनके अरमानों का खून नहीं करना चाहिए। अपने घर में इज्जत व आबरू के साथ और शान के साथ रहनी चाहिए। माँ बाप जहाँ शादी कराए हंसी खुशी उसे कबूल कर लेना चाहिए और अपने निगाह और शर्मगाहों की हिफाजत करनी चाहिए। और हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि दीन व शरीयत के दायरे में रहकर ही हमारे नजात व सलामती है। दुनिया व आखिरत की कामयाबी और कामयाबी है। शरीयत व उसूल के पाबंद ही में हमारी इज्जत व आबरू की बका है। इस्लामी तालीमात के दायरे में रहकर ही हमारे दीन व ईमान की तहफ़्फ़ुज़ है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अब आखिर में यह बात बतला देना मुनासिब समझती हूँ कि मैं आज कोर्ट मैरिज क्या है, ताकि हम अच्छी तरह इस जदीद फितने और शैतानी काम से महफूज हो सके। मैं यहाँ हद तक 6 बुनियादी असबाब को इख्तिसार के साथ बताती हूँ। नंबर ये, वालिदैन को अपनी बच्चियों का सही तरबियत न करना। नंबर दो मखलूत तालीम का रिवाज। नंबर 3 बेपर्दगी। नंबर 4 शादी में ताखीर। नंबर 5 जदीद वसाइल व ज़राई का नाजायज इस्तेमाल। नंबर 6 कोर्ट मैरिज की तबाही और बर्बादी से बेखबरी और लाशोरी। इन असबाब के जानने के बाद पैसे सरपरस्त हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने औलाद की सही तरबियत करें, कोर्ट मैरिज के संगीन फितना से आगाह करें, उनकी हिफाजत करें, कोर्ट मैरिज के लानत से बचाने के लिए तदबीर इख्तियार करें। हमारे बेटियों को वक्त पर शादी कराए, शादी आसान बनाइए, वरना याद रखे अगर हम अपने बहन बेटियों और लड़कियों की सही तरबियत नहीं की, उनकी हिफाजत नहीं की, वक्त पर उनकी शादी नहीं की, तो फिर हमारी बच्ची कोई गलत कदम उठाएगी जिससे हमारी बदनामी होगी, हमारी बच्ची का मुस्तकबिल खराब होगा। बाकी में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिम्मेदारियों और इज्जत व नामुस की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।